اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأتباعه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مبارک ترین ساتھ اور ہاتھ اللہ تعالیٰ کا کروڑ فضل ہے کہ ہمیں اس کی زندگی میں لمحات دیکھنا نصیب فرمائے. اس کی بادشاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ باہر زندگی میں بار بار دیکھنا نصیب. آج جمعہ بڑا عظیم ہے اور رمضان کا جمعہ عظیم ہے اور سمجھ خدا سارے سال کے جمعوں میں اور نور علیہ السلام نے اس مبارک مہینے کو ہفتوں میں تقسیم نہیں کی کہ 4 ہفتے ہوں گے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کیا فرمایا 3 اشرے. پہلا رحمت, دوسرا مغفرت, تیسرا عتق من النار دوزخ کی آگ سے آزادی. یہ وہ مقدس اشیاء ہے جس میں گناہ گار اللہ تعالیٰ کروڑ ہا بلکہ خرب ہا گناہ گاروں کو جنت عطا. پورا مہینہ بخشش کی موسلا دھار بارش, رحمت رحمت, عنایات عنایات اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم. بڑا ہی خوش نصیب ہے جس ماہ رمضان کو پائے اور بخشش کا عظیم شان پیغام اس کے لیے فرشتے لیے.
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ تو عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ سید الایام دنوں کا سردار، جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں بلایا جائے جمعے کی نماز کے لیے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت بند کر دیں، ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ خود خالق کائنات، مالک السماوات، خود بندوں کو اعلان کرتا ہے۔ یہودیوں کو اللہ نے ہفتے کا دن دیا، 24 گھنٹے مچھلی نہیں پکڑ سکتے، لیکن محمود علیہ السلام کے غلاموں کے لیے یہ بڑا رحمت کا قانون ہے کہ جمعے کی اذان سنو تو دوڑتے ڈیڑھ 2 گھنٹہ اس میں نماز پڑھو، ذکر الہی کرو، ذکر مصطفیٰ کرو، پھر پاکستان میں جمعے کی چھٹی اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل ہے، تاکہ صبح لوگ تیاری کریں اور جمعے میں حاضری دیں اور جمعے کے بعد جا کر اپنے دین کی باتیں بچوں میں کریں۔ اور جمعے کے دن نہایت تیاری کے ساتھ خوشبو لگا کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، اللہ توفیق دے کر دھلے ہوئے نئے کپڑے دھلے ہوئے صاف ستھرے اور بالوں میں کنگھی کر کے تیل لگا کے آؤ، تاکہ پتہ لگ جائے حضور کا غلام پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ حضور نہیں چاہتے میرا امتی کم نظر آئے، میں میرا امتی ذرا سر بلند نظر آئے، اور بڑی تیاری کے ساتھ خوب روح باقی نمازوں کی طرف آؤ تو خرامہ، اور جمعے کی نماز کی طرف آؤ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، دوڑتے ہوئے کرکٹ میں دوڑ، فٹ بال میں دوڑ، دیگر دنیا کے کھیلوں میں دوڑ، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسلام میں 2 دوڑیں رب کو بڑی پسند ہے، ایک جمعے کی دوڑ اور ایک صفا مروا۔ حضرت سیدہ عائشہ کی ادا پسند آئی، فرمایا جہاں انہوں نے قدم رجا فرمائے اور جہاں میرا محبوب جلدی جلدی قدم اٹھا رہا تھا، تمہیں بھی اس جگہ پہ ذرا جوانوں کی طرح دوڑ، اور پھر جمعہ المبارک میں دوڑتے۔ کیا ہوا ہے جمعہ؟ تو پوچھے کیا ہوا ہے آج؟ جمعہ المبارک ہے، بڑی شان کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، تاکہ سب کو پتہ لگ جائے حضور کا غلام جمعے کے لیے جاتا ہے۔ جمعہ بڑا مقدس دن ہے۔ جمعے کے متعلق اللہ نے سورۃ جمعہ نازل کی، کسی اور کے دن میں سورت نازل نہیں کی، صرف جمعہ ہی ایسا دن ہے جس کے متعلق اللہ نے پوری سورتیں اور جمعے کا نام لے کر دیا۔ اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمْعَةِ، جب تمہیں بلایا جائے جمعہ کی نماز کے لیے۔ یہ بھی تحفہ مدینہ شریف کا ہے۔ جمعہ مدینہ منورہ میں، جہاد مدینہ میں، رمضان میں مدینہ میں، روزے مدینہ شریف میں فرض ہوتی ہے۔ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے ہیں، روزے فرض ہوتے، جمعہ فرض ہوا مدینہ منورہ، روزے بھی مدینہ شریف میں، جہاد بھی مدینہ شریف میں، اور رمضان بھی، اور جمعہ المبارک بھی مدینہ میں۔ یہ تحفہ مدنی تھا۔ حضور فرماتے ہیں جمعہ عید ہے،
یوم عرفہ کے دن حضور نے فرمایا آج جمعہ بھی ہے، یوم عرفہ بھی ہے، یہودیوں تمہاری ایک عید ہے، ہماری دو عید ہے، تمہاری ایک عید ہے، ہماری ایک جمعہ کو مبارک۔ بعض لوگ کہتے ہیں صرف جمعہ، حدیث شریف کو نہ سمجھنے والے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو کہتے ہیں کہ دو عیدیں ہیں، باقی کوئی عید نہیں، یوم عرفہ بھی اور پھر عید الفطر بھی، عید الاضحیٰ بھی، اور 52 عیدیں یہ ہیں، سال میں 52 عیدیں، یہ ٹوٹل 55 کتنی ہو گئی؟ 55۔ اور یہ 55 عیدیں ملی ہیں تو عید میلاد النبی کا صدقہ، حضور نہ آتے نہ جمعہ ملتا، کون یوم عرفہ مناتا، کون یہاں پہ حج کرتا، کیوں جی؟ کون رمضان کے روزے رکھتا، کون رمضان کی تعظیم؟ حضور آئے ہیں تو سب آئے ہیں، حضور کے صدقے ساری نعمتیں ہیں، حضور کے صدقے ساری عنایات ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ سب سے بڑی عید ہے، حضور کے آنے سے سب سے بڑی عید میلاد النبی، سب سے بڑی عید۔ حضور نہ آتے تو کون سی عید ہوتی، جمعہ کون پڑھ، کیوں جی؟ عید الفطر کسے مل جاتی ہے؟ عید الاضحیٰ، ساری عیدیں ملی ہیں، ساری خوشیاں ملی ہیں تو آمینہ کے لال میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، روزے بھی ایمان والوں پر فرض، جمعہ بھی ایمان والوں پر فرض، نماز بھی ایمان والوں پر فرض، جہاد بھی ایمان والوں پر فرض، درود بھی ایمان والوں پر ضروری، ساری چیزیں کیوں جی؟ ایمان والو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں پکارا جائے جمعے کی نماز کے لیے، جب تمہیں بلایا جائے جمعے کی نماز کے لیے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ خبردار سستی مت کر، رب کی رحمت تمہیں بلا رہی ہے، اللہ کی رحمت تمہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آ جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت بند کر دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں دوسری اذان کے بعد جماعت تک جتنی کمائی ہوگی ساری حرام ہوگی، سارے بولو یہ مسئلہ ہے، حرام کھانے کا کیا فرق؟ جو ہے ان کو حکم ہے ہیروں کی دکان بند کر، سنار کو حکم ہے سونے کی دکان بند کر، بڑے بڑے تاجروں کو حکم ہے بند۔ اب در کھلا ہے تو رب کا در، اب در کھلا ہے تو رب کا در، کیوں جی؟ فرمایا چند منٹ کے لیے میری بارگاہ میں آؤ، سچ کہو اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرو، یہ چند منٹ تیری قبر کے لیے عید کا سبب بن جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اور عید کے رحمت میں
حبیب احمد قادری, محمد اسلم صاحب اور دیگر جتنے بھی حضور کے غلاموں نے محنت فرمائی, اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت آمین. قبلہ عاشق مصطفیٰ حضرت علامہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میری نظروں کے سامنے جمعۃ الوداع میں تمام احباب اس سے محبت کیا کرتے تھے. پیسوں کی ویلیو نہیں, محبت کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، و شان مصطفیٰ، عاشق رسول حضرت علامہ الیاس صاحب. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. جنہوں نے مجھ جیسے نکمے کی اللہ تعالیٰ یہ نبھانے کی توفیق عطا. جتنے احباب مجھ سے محبت کرتے ہیں قبلہ حضرت علامہ علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا میں کامیابی دین کی, اہل سنت کی اور اسلام کی, سب کو خدمت کی توفیق. ہم سب کو سچا پکا مدینے والی سرکار کا بادل بناؤ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہیں. یہ جو چند منٹ ہیں بڑے خاص ہیں. پہلی اذان کے بعد تیاری شروع کر, فوراً نکلو. مؤذن نے اذان دی ہے, تو مؤذن دیکھ رہا ہے, آپ قرآن میں آیتیں بیان کرتا ہے. حی علی الصلاۃ مت سنو, دل کے کانوں پر فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. کیوں نہیں؟ صرف مؤذن کی آواز نہیں, خدا بھی تمہیں بلا رہا ہے. فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے. دورا سوال مسجد میں آنے کا سوال, خدا کے حکم کے ماننے. بہت بڑا اجر, بہت بڑا ثواب, بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا خاص انعام. اب وہ جو اتوار کی چھٹی پر خوش ہے اور وزیروں مشیروں کے ساتھ چائے کی پیالی پی کر دستخط کر دیتے ہیں, ہم راضی ہیں. کیوں جی؟ کل قیامت کے دن حضور کے سامنے کیا ہوگا؟ کیوں جی؟ رب نے تو تمہیں اسلام کا مبلغ بنایا کہ یہودیوں کا مبلغ بنایا. کیوں جی؟ اسلام کے مبلغ ہو کر کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جس سے اسلام کی عظمت اور شوقت میں ذرا برحق آئے. ہم وزیروں کو, مشیروں کو, بڑے بڑے لینڈ لارڈوں کو ناراض کر سکتے ہیں, ہم مدینے والی سرکار کو ناراض نہیں کر سکتے. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. ہم بڑے بڑوں کو ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں جی؟ ہم کس کو راضی کریں ایمان سے؟ ہم تو صرف مدینے والی سرکار کو راضی کریں. آج 2 دن وزیر خوش ہے, تیسرے دن پھر ناراض. 4 دن دولت مند خوش ہے, 5ویں دن پھر ناراض. کیوں جی؟ 10 دن کو راضی ہے, 11ویں دن پھر ناراض. ہم کس کو مناتے رہے؟ ایک ہی کو منا لو, حضور مان کے آئیں گے, خدا بھی مان جائے گا. حضور کو راضی کرو, جب حضور راضی ہو جائیں گے خدا بھی راضی ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, آ جاؤ اللہ کے ساتھ. 24 گھنٹے پابندی یہودیوں پر مچھلی نہیں پکڑ سکتے, اور تمہیں تو چند گھنٹے تو. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذر البیع, خرید و فروخت. کہتے ہیں مولوی صاحب گاہ کیوں سوٹتا ہے, مگر مچھ گاہ کو سوٹتا ہے. 50 لاکھ کا گاہ آ گیا دوسری ازائی. اب کیا کریں؟ نماز دیکھیں یا گاہ کو دیکھیں؟ اور اللہ کے بندوں, یہ جو بیماری تو خرید رہا ہے, یہ بیماری, یہ تو فروخت کر رہا ہے چیز, یہ بیماری ہے. یہ جو پیسے لے رہا ہے میری بیماری ہے. قدرت کہہ رہی ہے اگر بیماری سے بچنا چاہتا ہے گاہ کو کر چلا جا, ہمیں ایسا گاہ نہیں چاہیے.
ہمیں ایسا کہا کہ مگر مشرق چاہیے حضور کا غلام، بلکہ اللہ توفیق دے چال کوئی جمعہ پڑھتے ہیں بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ذالکم خیر لکم، روزی کا مالک رازق رزق دینے والی ذات خود کہہ رہی ہے، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو، تمہارے دل تک یہ آواز پہنچ جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ کاروبار بند کر دو، خرید و فروخت بند کر دو، لینا دینا بند کر دو، میرے بارگاہ میں آ جاؤ، وہ خزانے دوں گا جو تم نے کبھی دیکھے ہی نہیں، وہ خزانے نعمت عطا فرماؤں گا جو تم نے کبھی دیکھے ہی نہیں۔ عید ہے اور عید سے جو بھاگے کون ہے؟ عید پہ تو آنا چاہیے تھے، سارے بولو کہتے ہیں عید الفطر ہی پڑھ لو بٹھی، بہت خوش نصیب ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت، کیوں جی؟ بعض جمعے کے جمعے نظر آتے ہیں، بعض کہتے ہیں چلو رمضان کے جمعے پڑھ لو، اور بعض صرف جمعۃ الوداع، چلو چھٹی کر رہے ہیں جمعۃ الوداع میں منہ دکھا رہے ہیں، پھر جمعۃ الوداع اگلے سال آئیں گے تو بتائیں، سال میں ایک ہی، اور جو رہ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں چلو عید ہی پڑھ، اور بعض عید کے دن بھی سوئے ہوتے ہیں، قسمت ہے نا۔ ہم تو مائل بکروں ہیں کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائے کسے راہ منزل ہی نہیں، رحمتیں رحمتیں، اور اگر سے وہ چھتری تاپ لے گئی، اس کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، چھتری کتنے عقل مند ہے، فرمایا نہیں ایسے سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، اور کیا خبر اٹھے نہیں اٹھے صبح کو، کیوں جی؟ یہ جو تجھے لمحات ملے ہیں، زندگی ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور اسی کی تابع داری میں فرما برداری میں گزر جائے، اور خدا و مصطفیٰ راضی ہو جائے، حضور کی رضا مل جائے، اور کیا چاہیے۔ الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے، سارے بولو جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے، عید حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے، اور پھر جمعے کو درود پڑھو، زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھو، حکم ہے، فرما باقی دنوں میں فرشتے پہنچاتے ہیں، جمعے کے دن حضور فرماتے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں، یہ بھی حدیث بات، باقی دن فرشتے پہنچاتے ہیں، نمازیں بے توجہی سے پڑھو، رب پہ شانی پہ مانتے ہیں، روزہ اس کی شان کے مطابق نہ رکھو، رب پہ شانی پہ مانتے ہیں، حج دکھاوے کے لیے کرو، رب منہ پہ مانتے ہیں، کیوں جی؟ جہاد تکبر سے کرو، دکھاوے کے لیے، رب منہ پہ مانتے ہیں، ایسی تلوار نہیں چاہیے، کیوں جی؟ کوئی عمل نہیں کرو اور اس میں ریا پائی جائے، دکھاوا پایا جائے، رب پیشانی پہ مار ڈالے گا، مجھے ایسے عمل کی ضرورت نہیں، درود پاک کبھی ضائع نہیں جاتا، بے توجہی سے پڑھو تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، توجہ سے پڑھو تو حضور خود سماعت فرما لیں، کیسا عمل ہے، کیوں جی؟ جمعے کے دن زیادہ دروشی پڑھو، حکم ہے، اور پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اصل عید اس وقت ہوگی جب عید والے درود والے کی زیارت، قبر میں حضور کی زیارت، قبر میں حضور کی زیارت، حضور کی زیارت،
کا حکم ہے جب زیارت ہوگی تو کیا ہو؟ درود و سارے بولو درود و میں وہ سنی ہوں جمیلے کمپنیاں ہماری ہیں کیوں جی فیکٹریاں ہماری ہیں مدرسے نہیں فیکٹریاں مدرسے نہیں فیکٹریاں جاؤ جا کر تلاش کرو بے ادبوں گستاخوں نے کیا کیا پالے ہیں انہوں نے بے ادب پیدا کیے گستاخ پیدا کیے حضور کے دشمن پیدا کیے یہودیوں عیسائیوں کے ایجنٹ پیدا کیے اور سنیوں نے جیسے بنائے مدینے والی سرکار کے غلام کی عالم میں اور پریشانی کے عالم میں کیوں نہیں بظاہر وقت ایسے گزر جاتا ہے لیکن میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا قبر میں حضور کا دیدار ہے آپ سارے ماشاءاللہ حضور کے غلام ہیں سب کی چاہت ہے مدینہ شریف جائیں تو یہ ہے کہ نہیں اکثر نہیں کرے گا آپ میں سے اکثر مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں اکثر لیکن حضور کتنے نہیں میں ایک ایک امتی کی قبر میں آ رہا رشتے دار دوست اقربا بڑے بڑے قریبی سب آگے جا رہے ہیں قبر میں لٹا رہے ہیں قبر کھود رہے ہیں قبر بنا رہے ہیں تجھے کفن پہنا رہے ہیں جنازے پڑھا رہے ہیں ایسا سب پر وقت آنے والا ہے اور تجھے غسل دے کر تجھے قبر میں لٹا رہے ہیں اوپر سے مٹی ڈال کر گھر جا رہے ہیں رشتے دار دوست بیٹا بھائی باپ سب جا رہے ہیں گنبد خضرا والے میں کہتا ہوں جمعہ الوداع پڑھنے آئے ہو عقیدہ بھی مضبوط کرتے پتہ نہیں پھر ملاقات لوگ کہتے ہیں سال کے بعد دیکھی جائے گی لحد میں عشق روح شاد داغ دے واپس سے بڑو مہربانی کرتے روزہ نہیں ہم تو قیامت کے دن بھی اسی شان کے ساتھ ناظر پڑھیں جہاں پہ کوثر پینا ہے تو پھر محبت سے پڑھو لحد میں عشق روح شاد داغ دے اور میری رات سنی تھی چراغ لے
غلامانہ تقریر ہے، پروفیسرانہ تقریر نہیں. یہ کسی پروفیسر کی تقریر نہیں ہے، حضور کے کسی غلام کی. اور اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تکبیر سنیوں کا جینا بھی عزت والا، سنیوں کا مرنا بھی عزت والا، سنیوں کا مرنا بھی عزت والا. ایمان سے بڑے بڑوں کے نشان مٹ جاتے قبروں کے. یزید کا ہے؟ سارے بولو. شمر کا ہے؟ ابن زیاد کا؟ عمر ابن سعد کا؟ کیوں نہیں؟ کسی بھائی مان کا نشان. غلامان امام حسین. قبروں پر لکھا ہوا ہے. یہ ولی ہیں، ان کی شان یہ ہے، ان کا علم یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے، ان کی خدمات یہ ہے. کیوں نہیں؟ ان کا پیدائش کا کوئی ان کا وساطہ. اور پھر قبر پہ پھول جاتا. پھول آ رہے کی قبر پر نہیں، فاتحہ آ رہے کی قبر پر نہیں، دعا آ رہے کی قبر پر نہیں، نعت آ رہے کی قبر پہ نہیں پڑھی جاتی، سلام آ رہے کی قبر پہ نہیں پڑھا جاتا، قرآن آ رہے کی قبر پہ نہیں پڑھا جاتا. اسی کی قبر پہ پڑھا جاتا ہے جو عظمت صاحب قرآن بھی مانتا ہے. شان مصطفیٰ مانے تو قرآن پڑھا جاتا. کیوں نہیں؟ ہر ایک کی قبر پہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، ہر ایک کی قبر پہ نعت نہیں پڑھی جاتی، ہر ایک کے جنازے پہ درود و سلام نہیں پڑھا جاتا. قطب مدینہ ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا شان اقدس سے آپ کا جب جنازہ اٹھا مدینہ شریف سے تو لے کر جا رہے ہیں آپ کا جسد مقدس. بڑے بڑے اولیاء شامل تھے، علماء شامل تھے، مشائخ شامل تھے، پوری دنیا کے لوگ وہاں تشریف لائے. حضرت قطب مدینہ ضیاء الدین صاحب مدنی ہمارے دادا مرشد میں جب جنازہ اٹھایا ہے تو سارا جنازے میں شرکاء یہی پڑھ رہے تھے، طیبہ کے بدرو تجا پہ کروڑوں درود. یہ نعت پڑھی جاتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں حکومت مہان نجدیوں کی درود و سلام قرآن. یہ تو اللہ کا کرم ہے نا. اور یہاں پہ پابندی کوئی نہیں. پاکستان میں پڑھو لیکن پڑھنے نہیں دیتے. نہ مت پڑھو، کہیں بخشا نہیں. تعلق نہیں تھا درود والے سے، پڑھنا نہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں جی؟ کوئی ایسا نیک عمل کرنے کی ضرورت، اس کو ضرورت ہی نہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں. فل سٹاپ، زندگی ختم. یہ ہمارے دو مسجد کی خادمین ہیں، ایک اس کے ساتھ تیسرا بھی ہے. تو خاطر خواہ ان کی خدمت ہو جس سے پورا سال یہ خوش رہ سکے. ٹھیک ہے؟ سالانہ ان کی محبت اور جتنی آپ کو محبت ہے مذہبین سے، خادمین سے، یہ سب ان کا عشاء. اللہ تعالیٰ ان کو اور خدمت مسجد کی توفیق عطا فرمائے. جس کے پاس ہیں وہ لازم اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں بہتری فرمائے اور ان کو خدمت کی توفیق عطا. حضور علیہ السلام کے تمام غلاموں کو اللہ تعالیٰ دین دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. جمعۃ الوداع میں بہت سی ڈیوٹیوں علماء کرام کی جانے کا بھی، قرآن شریف کا بھی ختم اور نماز عید کا بھی، اور اس کے علاوہ
ताक रातों का मुतकिफीन। ये ठीक बात है, हमारे मुल्क में कोरोना का शोर मचाया हुआ वजीरों ने, हुकूमत ने मुतकिफीन हज़रात के लिए पाबंदियाँ, लेकिन अजीब किस्म का रंग दिया जा रहा है। यौम अहली पर कोई मास्क नहीं, कोई कुछ नहीं, वहाँ तो ज़्यादा खतरा है। क्यों जी? और उनके गुलामों के इत्तेफाक पर बैठने की भी इजाज़त नहीं। कानून कहाँ बनाते हैं? मशवरा देने वाले सारे अनपढ़ फौजी, अनपढ़ इनके सारे मशीर। तो सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ, उनका अली अली कहना उसको तुम मोहब्बत समझते और गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पाबंदियाँ लगा रहे। एक ही मुल्क में दो कानून कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं? एक ही मुल्क में दो कानून कैसे हो सकते हैं? आओ सुनो अली अली सुन्नी कैसे करते हैं। जिस तरह हज़रत अली को हम मानते हैं, कोई नहीं मानता। शाह मरना शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। क्यों जी? शाह मरना शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ऐसा कानून ना बनाओ कि गुलामान मुस्तफ़ा क्यों जी तुम्हारे लिए बददुआ ना कर। बददुआ लेना चाहते हो नमाज़ी रोज़ेदार? क्यों जी? तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी इस्लाम के खिलाफ कानून में। इत्काफ किया जाए तो दो हज दो उम्रों का सवाल, फिर सारे अहले इलाका की तरफ से गुनाह माफ। क्यों जी? ऐसे कानून नहीं बनाना। हज़रत अली मुर्तज़ा मुशाकुर इस्लाम मानते हैं, कोई नहीं मानते। सारे वली हज़रत अली मुर्तज़ा के न्याज़मंद, जहाँ सब की निगाहें झुक जाएं वो शेर खुदा की बात पाए। फरमाते हैं ना दारुल हिकमत वाली बाबो हाँ मैं इल्म का शहर हूँ और हज़रत अली मुर्तज़ा उसके रब ने महबूब खुदा ने दरवाज़ा कितना मजबूत दरवाज़ा मजबूत है। दरवाज़ा अरे बोलो दरवाज़ा मजबूत ना हो, हार ऐरा कह रहे नत्थु कह रहे अंदर आ जाए। हम मौला अली दरवाज़ा लगाए इसलिए है बेईमान आ सके ही नहीं। कोई आया जो सिद्दीक़ अकबर का गुलाम हो, कोई आया जो फारूक आज़म का गुलाम हो, कोई आया जो सैयदना उस्मान गनी का गुलाम हो। सारे वली अली के दरवाजे पर और अली अबू बकर सिद्दीक़ के और अली पाक बहुत हज़रत अन्नज़र वजह अली की इबादत। हुज़ूर फरमाते हैं अली का चेहरा देखना इबादत है। अली पाक का चेहरा देखना इबादत है तो हुज़ूर के चेहरे का मुकाबला जिसने का दावा करने वालों तो झूठे हो। हुज़ूर का चेहरा मिनल्लाह है नूर है, मिनल्लाह है नूर है। कब्र में हज़रत की ज़ियारत सारे खतरे हज़रत अली मुर्तज़ा मशहूर शायद करार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते अली जो वली कुल्ल मोमिन मिन बादी
علی قیامت تک مومنوں کا مددگار، علی قیامت تک مومنوں کا مددگار ہے۔ اور ادا من کنت مولا اس کا میں کون جن کی زوجہ خاتون جنت، جن کی شہزادہ امام حسن و حسین، خود داماد ہیں ذات مصطفیٰ، کیوں نہیں؟ جن کے سارے نکاح کا معاملہ رب کائنات نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو حضرت علی مرتضی کی شاہد قرار کے لیے رابوں کے حکم پر، کیوں نہیں؟ تھوڑی شان ہے، ڈوبا ہوا سورج جس کے لیے واپس آئے۔ کون سننی ہے جو حضرت علی کا انکار کرے؟ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت علی مرتضی بڑی شانیں ہیں، بڑے مقامات ہیں، بڑے اعزازات ہیں، لیکن یاد رکھو جن کے پیچھے علی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق کو حضور نے ان کا امام بنایا ہے، خیبر کی فتح کا جھنڈا حضرت علی کو دیا ہے، امامت کا تاج ابو بکر صدیق کو دیا ہے، وہ بھی نبی کا فیصلہ، یہ بھی نبی کا فیصلہ۔ قیامت تک جتنے ولی آئیں گے، کیوں نہیں؟ سب پر مور حضرت علی لگائیں گے، لیکن لگائیں گے اسی پر جس پر ابو بکر صدیق کی محبت ہو، کیوں نہیں؟ جس کو فاروق اعظم سے محبت ہو، جس کو عثمان غنی سے محبت ہو۔ حضرات اسلام، رمضان مبارک کا نہایت اہم جمعہ، بڑی رحمتوں والا، بڑی برکتوں والا، نماز تسبیح بھی پڑھ رہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، چچا زندگی میں ایک مرتبہ ضرور روز پڑھو، ہفتے کے بعد پڑھو، اور اللہ توفیق دے تو مہینے کے بعد، پھر توفیق دے تو سال کے بعد، اور اللہ توفیق دے تو زندگی میں ایک مرتبہ ہمارے جامعہ کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم کے صدقے سب کو مدینے والی سرکار کرو۔ فطرانہ کتنی ڈیوٹیاں ہیں ہماری، کہتے ہیں مولوی کے متعلق سوچتے یہ ویسے فطرانہ، کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، ڈیوٹی ممبر بھی دیا تھا، سامعین بھی دیے تھے، بتایا نماز عید سے پہلے غریبوں کا حق ادا کر کے آنا چاہیے، باقی سارا سال غریب تیرے دروازے پر، لیکن رمضان ایسا مہینہ ہے غریب کو تیرے گھر آنے کی ضرورت نہیں، تجھے خود غریب کی ضرورت ہے، کیوں جی؟ طوبیٰ للغرباء، حضور فرماتے ہیں غریبوں تمہیں مبارک ہو، انا وکافل یتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا عرش الہی کے نیچے سائے کے نیچے اس طرح کھڑا، یہ امیروں کے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا غریبوں کی کفالت کرو، یتیموں کی کفالت کرو، ان کی داد رسی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو امیر غریبوں کی کفالت کرے گا، حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ اس طرح کھڑا، امیری کام نہیں آ جائے گی، حضور پاس کھڑا کر دیں، ایک لمحے کے لیے بھی حضور غریب بلا لیا تو کسی غریب کی داد رسی کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، کسی کو اچھے کپڑے لے دیتا تھا، کسی کی ضرورت کو پورا کر دیتا، بیوہ کے متعلق اس کے بچوں کا خیال رکھتا تھا۔ آجا میرے پاس، حضور کے ساتھ کھڑا ہونا میدان معاشر میں بہت بڑا اعزاز ہے۔ فرمایا امیر تیری دولت کامیاب ہو گئی، تجھے جو رب نے دیا ہے آج وہ لمحہ آ گیا ہے تو میرے ساتھ ہی کھڑا ہو، جہاں صدیق اکبر کھڑا ہو گیا وہاں وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضور نے نہ امیروں کو معروف رکھا ہے نہ غریبوں کو، کیوں جی؟ فرمایا طوبیٰ للغرباء، غریبوں تمہیں مبارک ہو،
اور حضور نے خود غریبی پسند فرمائی۔ اللہ مہینی مسکینہ وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَشُدِّدْ فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، یا اللہ مجھے غریب زندہ رکھ۔ حضور چاہتے تو محلاتی دنیا میں تشریف لاتے، کیوں جی؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ میرا عشر بھی ہو تو غریبوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس امیر پر حضور کی نظر پڑ جائے گی جو غریبوں کی کفالت۔ سبحان اللہ۔ فطرانہ ضرور دیکھ کر آنا چاہیے۔ سارے رمضان کی حضور فرماتے ہیں عبادتیں معلق رہتی ہیں، زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہیں، اور ایک افراد ہے تو 140 روپے، 2 ہیں تو 280 روپے۔